رضا کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کا بندے سے راضی ہونا، دوسری یہ کہ بندے کا اللہ تعالیٰ سے راضی ہونا۔ لیکن خدا کے راضی ہونے کی حقیقت یہ ہے کہ وہ بندے کو ثواب و نعمت اور کرامت سے نوازے، اور بندے کا خدا سے راضی ہونے کی حقیقت یہ ہے کہ اس کے فرمان پر عمل کرے اور اس کے حکم کے آگے سر خم تسلیم کر دے، اور خدا کے معاملات میں چوں چرا نہ کرے، اس لیے کہ رضائے بندہ رضائے خدا پر موقوف ہے، اسی پر اس کا قیام ہونا چاہیے۔ رضائے بندہ کا خلاصہ یہ ہے کہ منع و عطا کی دونوں حالتوں میں اس کا دل یکساں رہے، اور جلال و جمال کے نظارے میں اس کا باطن مضبوط و مستحکم رہے، خواہ اسے منع سے روک دیا جائے یا عطا میں آگے بڑھا دیا جائے، ہر حالت میں اس کا قیام مساوی ہو، خواہش آتش جلال میں جلے، خواہ و لطف و جمال کے نور سے منور ہو، اس کے دل میں جلنا اور منور ہونا یکساں ہو، وہ جمال بھی اسی کا ہو اور جلال بھی اسی کا، کیونکہ اس کا ظہور حق تعالیٰ کی طرف سے ہے، اس کی جانب سے جو کچھ بھی آئے اچھا ہی ہوتا ہے۔ امیر المومنین حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول رکھا گیا کہ وہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک مفلسی تونگری سے اور بیماری صحت مندی سے زیادہ محبوب ہے۔ یہ سن کر حضرت امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو ذر پر رحم فرمائے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے لیے جو اختیار فرمایا ہے، بندہ خدا کے لیے اختیار کردہ حالت کے سوا کسی اور حالت کی آرزو نہ کرے، بندہ اللہ کی رضا کے اوپر رہے اور جو وہ عطا کرے اسی پر وہ قناعت کرے، اسی پر صبر کرے، اسی پر شکر کرے، کہ اس کے سوا کسی اور حالت کی آرزو نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ بندے کے لیے جو پسند فرماتا ہے اسی کو چاہے۔ جب بندہ خدا کی رضا اور اختیار کو دیکھ لیتا ہے تو اپنی مرضی اور اختیار سے منہ موڑ کر ہر غم اور فکر سے نجات پا جاتا ہے۔ یہ معانی حالت غبوبیت میں ممکن نہیں، اس لیے مشاہدہ درکار ہے۔ مجاہدے کے بعد مشاہدہ جو ہے وہ مشاہدہ بغیر مجاہدے کے حاصل نہیں ہوتا، تو اس لیے رضا بندے کو غفلت سے چھڑاتی اور غموں کے پنجوں سے بچاتی ہے، اور غیر کے اندیشوں کو دل سے نکالتی اور تکلیفوں کی بندشوں سے نجات دیتی ہے، کیونکہ رضا کی صفت ہی آزاد کرنا ہے، ہر چیز سے آزاد، ہر خواہش سے آزاد۔ معاملات رضا کی حقیقت جو ہے وہ بندے کی پسندیدگی ہے کہ وہ یقین رکھے کہ منع اور عطا اللہ تعالیٰ کے علم سے ہے، اور وہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ تمام حالات کو دیکھنے والا باخبر ہے۔ اس معانی کے حق میں علماء کے 4 گروہ ہیں۔ ایک یہ کہ وہ خدا کی عطا پر راضی ہو، یہ معرفت ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ نعمتوں پر راضی ہو، یہ دنیا کے اندر ہے۔ تیسرا یہ کہ مصائب اور ابتلا، جنہیں مصیبت یا مشکلات یا آزمائشیں کہتے ہیں، ابتلا اسے کہتے ہیں، مصائب اور ابتلا پر راضی رہے۔ یہ مختلف النواع مشقیں جو ہیں، یہ مشقیں ہیں جو وہ پریکٹیکل ہے انسان کے ظرف کو بڑھانے کے لیے، اس کی آزمائش کے لیے، اپنے ظرف کو وسعت دینے کے لیے۔ یہ آزمائشیں ہیں کہ ان سختیوں پر صبر کرے، اور صبر کے بعد جو ہے وہ شکر کرے۔ چوتھا یہ کہ برگزیدگی پر راضی ہو، یہ محبت ہے۔ لہٰذا وہ لوگ جو عطا کرنے والے کے جلوے کو اس کی عطا میں دیکھتے ہیں اور جان و دل سے قبول کرتے ہیں، تو ان کا یہ قبول کرنا ان کے دل سے اس کی جو ہے وہ کلفت جو ہے یا مشقت جو ہے اس کو دور کر دیتی ہے۔ اور جو لوگ عطا کے ذریعے عطا کرنے والے کو دیکھتے ہیں،
وہ عطا ہی میں رہ جاتے ہیں، وہ تکلف سے رضا کی راہ پر چلتے ہیں، اور تکلف میں سراسر رنج و مشقت ہے۔ معرفت اس وقت حقیقت ہوتی ہے جب بندہ حق کی معرفت میں مشاہدہ کرے، جس کا مشاہدہ ہو، اور جب اس کے لیے معرفت قید و حجاب ہو تو وہ معرفت مکروہ ہے، وہ نعمت عذاب ہے، اور وہ عطا حجاب بن جاتی ہے۔ لیکن وہ لوگ جو دنیا کے اندر نعمتوں کے ذریعے اس سے راضی ہوں، وہ ہلاکت و نقصان میں رہتے ہیں۔ ایسی رضا اسے دوزخ میں جھونک دیتی ہے، اس لیے کہ جس کے دل میں حق تعالیٰ کی محبت ہوتی ہے، اس کے لیے دنیاوی نعمتوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوتی، اور نہ اس کے دل میں محرومی پر کوئی رنج و ملال گزرتا ہے۔ نعمت تو اس وقت نعمت کہلاتی ہے جب وہ نعمت دینے والے کی طرف متوجہ کر دے، انسان اس نعمت سے نکل کر نعمت دینے والے کے مشاہدے میں ہو اور اس کی طرف دیکھے۔ اسی لیے تو حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ سے جب ان کی خادمہ نے یہ بات کی کہ آئیں اس تنہائی میں آپ بیٹھی ہیں تو باہر دیکھیں پھول کھلے ہوئے ہیں، چمن میں بہار کا موسم ہے، تو آئیں آپ اپنا دل بہلا لیں، ادھر کتنی دیر کمرے میں بند رہیں گی۔ تو حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے اپنی اس خادمہ کو بولا کہ جاؤ تم جا کے سنت کا مشاہدہ کرو، کیونکہ مجھے سانے کے مشاہدے سے ہی فرصت نہیں۔ جس نے ان چیزوں کو خلق کیا ہے، میں تو اس کی تجلی اور رنگوں میں گم ہوں، میرے پاس اتنا وقت نہیں کہ ان نعمتوں کو دیکھوں، میں تو نعمتیں پیدا کرنے والے کو دیکھ رہی ہوں۔ تو یہ جو ہے یہ رضا کی صفت ہے، یہ راضی بر رضا کی صفت ہے، یہ رضا کی صورتیں ہیں۔ تو وہ لوگ جو نعمتوں کے ہو کے رہ گئے اور منم تک ان کی رسائی نہ ہو سکی، وہ حجاب میں ہیں، کیونکہ ان کی وہ ساری بندگی اپنے نفس کی بندگی، اپنی خواہشات کی بندگی۔ تو جو لوگ اللہ کے مشاہدے میں مستغرق ہیں، وہ لوگ ان مقامات سے نکل جاتے ہیں۔ در حقیقت وہ بندہ آزاد ہے جو اپنی خواہش سے نکل کر خواہش پوری کرنے والے کے مشاہدے میں مستغرق ہیں، وہ خواہش سے نکل جاتے ہیں۔